الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء سلام عقیدت بحضور سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد دعا ہے آپ سب دی اور بندہ فقیر دی حاضری میرا رب سونا قبول فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، معرفت آل محمد دا اگلا باب پڑھن واسطے سمجھن واسطے اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب دی میری حاضری قبول فرمائے۔ اسی سب نے اج جو سبق یاد کرنے اور پڑھنے اس دا تعلق آل محمد نال ہے۔ آل محمد دی تعریف اور توصیف جویں حق کے انج نہیں ہو سکتی، ساڑھے کولو نہیں ہو سکتی، ساڑھا علم تھوڑا ہے، انہاں دی شان وڈی ہے، لیکن اسی اپنی عقیدت اور محبت نال جڑے چند الفاظ بولیں گے وہ انشاءاللہ العزیز محبت اور عقیدت اور ادب نال لبریز ہوں گے۔ یاد رکھیے آل محمد دے جو منن دے طریقے نے معروف دنیا وچ وہ ترائے نے، ویسے تو ساری دنیا ہی مندی ہے اور ہر بندے دا اپنا انداز ہے، لیکن معروف جڑا ہے نا وہ انداز وہ تین نے۔ ایک انداز ہے عالم دا، جو عالم لوگ نے علم والے نے وہ آل محمد نو فقط عام لوگاں دی طرح مندے نے کہ وہ بھی ایک مسلمان سن اور حضور دے گھر والے سن، انہوں نے اچھا کام کیتے نے، اچھی تعلیمات نے انہوں دیاں، انہوں اگر تسی پوچھو گے
تے او تن اکثر گفتگو دے دوران جدوں علی پاک دا نام لین گے تے او کہن گے حضرت علی. تو حضرت علی کہنا غلط نہیں، لیکن اگر انہوں نے آکھو نا بھی آکھو مولا علی، وہ آکھن گے کہ نہیں اسی حضرت علی نو مننے ہاں، مولا علی نہیں مندے. یہ ایک سکول آف تھاٹ ہے. مولا علی نو منن والے وہ بھی لوگ نہیں، وہ آندے کہ اسی حسین نو بھی مننے ہاں. تو وچے وچ تھوڑا بڑا نرم گوشہ یزید واسطے بھی رکھ دے، کدی اعلان بھی کر دیندے نے کدی اعلان نہیں کر دے، لیکن وہ دل وچ کچھ نرم گوشہ یزید دے بارے بھی رکھ دے نے. بھئی یار ایڈی کوئی نہ گل جدی تسی بنایا ہے کام. ایک طبقہ وے جڑا دوسرے طرح آل محمد نو مندہ ہے، او درمیان وچ متذبذب نے، او مشکل کشا بھی مندے نے تے اپنی گفتگو وچی انجدہ او تاثر دین دین بھئی او غریب جیسان تے جیدہ دل کردہ سی انہوں نے کھو کھا لیندے ہیں، انہوں نے مار کوٹ بھی لیندے ہیں تے انج او بادشاہ بھی ہے. وہ بھی مندے. تیسرا طبقہ صوفیاء دا، صوفیزم، بندہ فقیر جس طبقے نال تعلق رکھتا ہے. میں بالکل آندھا میں نفی کرنا اس گل دی، میرا مولویاں نال ایڈا تعلق نہیں جڈا صوفیاء نال تعلق ہے. صوفی وچ ایک خوبی ہوندی ہے کہ صوفی فرقہ واریت نہیں کردا. صوفی دا مشرب بڑا وسیع ہوندہ ہے، وہ دے کول کوئی سکھ آ جائے، عیسائی آ جائے، مسلم آ جائے، غیر مسلم آ جائے، وہ ساریاں نو دعوت دیندہ ہے کہ آ جاؤ، نفرت کسے تو بھی نہیں، سوائے بے ادب تو کسے تو بھی نفرت نہیں. تو صوفی جڑے نا وہ یہ سمجھ دینے کہ حسین اللہ دا عاشق ہے، حسین اللہ دا عاشق ہے. یہ صوفیاء دی نظر ہے. صوفی دی نظر ہے کہ حسین اللہ دا عاشق ہے تے کربلا وچ عشق دا سودا ہویا ہے. رب فرمایا ہے حسین تو اعلان کیتا ہے حل من ناصر انصرنا، اعلان تیرا عام ہے کوئی ہے جڑا حسین دی مدد کرے تے میں اللہ تین اختیار دینا. دل کر دئی تے ہے جڑی 30,000 فوج ہے اندے تے تینو فتح دے دینا. دل کر دئی تے میرا دیدار کر لے. سودا حسین تیری مرضی دا ہے، جو چاہیں وہ کرانگا، تو میرے نبی دا نواس ہے. تے حسین پھر عاشق سی اللہ دا. عرض کیتی مالک میں تیری رضا تے دیدار دا طالباں، جویں تو راضی ہوئے ہوں آج حسین انج راضی کرنا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حسین نے کربلا وچ اپنے رب نو راضی کیتا ہے تو رب راضی ایڈا ہویا ہے کہ پھر رب نے حسین نو تے رب دے نبی نے حسین نو اختیار دیتا ہے. سونیا جنت تا میری ہے پر ہن جندی تو اشارہ کرتا گیوں اساں ہن دیندیاں جانی دے تین چھٹی. سودا جو ہویا ہے بس جو کچھ حسین تیرے کولے وہ دے. حسین پاک نے اصغر بھی بچایا نہیں. اکبر تو لے کے اصغر تک جدو ہر چیز اگے رکھ دیتی ہے تے خالق فرمایا ہے لے سونیا جے تو ساڑھے اگے رکھی تے اساں تین اختیار دیتے. توجہ ہے حضرات. تو اس
صوفیاء دا اپنا ایک سوچن دا انداز ہے. ساڈے نزدیک یہ حسین بادشاہ دے اختیار دی گل ہے. تاں اسی آنے نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ساڈا حسین بادشاہ ہے. سو امتحان جویں دا انہاں دتا ہے نہ ایڈا ڈاڈا کسے تے امتحان آیا ہے تے نہ ایڈے صبر نال کوئی مائی دا لال دے سکتا ہے. اس امتحان دی گل ضرور کرانگے. امتحان آیا بھی ہے انہاں اس نو پاس بھی کیتا ہے. لیکن یہ عرض ضرور کردہ رہنا میں کہ میرے دوستو اور عزیزو، جدو اسی یہ من لیا ہے واسی حسین نو مننا ہے، ساڑی یہ گل اپنے اندر ہو گئی ہے. ہون سانو دوجیاں گلاں دی فرصت کیوں مل دی ہے؟ اسی یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ حسین بادشاہ نو منن واسطے دوجیاں کافر آکھنا لازمی ہے؟ ایک اتھو سبق پڑھے ہے اسی کہ حسین بادشاہ نو منیا تاں جاندہ ہے دے دوجیاں کافر آکھیے تھے. نہیں بھائی، حسین نو مندہ ہی رہو. جے کوئی تیرے کو پوچھیا کسے بتو حسین پاک نو منن تو علاوہ اور کام بھی کوئی نہیں کیتا تے ساڑھے کوڑے بہانا تے اسی نا مالکہ حسین بنائے یہ اڈا وڈائی اس تو کسے اور پاس سے نظر گئی نہیں. میں اور پاس سے خیال کی میں لے جانا کوئی سمجھ ہوتی پہ یہ کوئی یہ جڑا ساڑھے اندر ایک کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے نا غصہ بندیاں دے اندر اور حساسیت اور کڑواہٹ، یہ تو ان رڑ کے نہیں مان دیں دی. کچھ بندے ایک دلیل دے دینے، میں ذرا بڑی سادہ جی گل پہ کرنا کہ جی اسی صحابہ نے مندے نہیں تو مڑ کیوں نہ اسی آکھیے باسی نہیں مندے لہذا جے دوسری مندے نہیں صحابہ نو تو مڑ ساڑھا رائٹ ہے پہ اسی یہ آکھیے باسی نہیں مندے. یہ دوستان دے مفتی صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ پھرتے جیڑے اسی روز کڑنے آنا جلوس یورپ والے عیسائیاں دے خلاف کہ وہ حضور دی گستاخی کر دینا، پھر سن نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ وہ بھی آکھن گے کہ اسی تو اڈے نبی مندے جو نہیں تو سان آکھن دے ہو باسی نہیں مندے زیادہ سان رائٹ ہے جن اسی نہیں مندے اسی وہ دی گستاخی کریے. بھائی اسی انہاں نے آ کہ ٹھیک ہے اسی تو اپنا نبی منمائندے نہیں لیکن رڑ کے اس زمین تے وسنا ہے. ساڑھے واسطے ساڑھے نبی دے شان گستاخی ساڑھے سامنے نہ کرو. اسی طرح ہی اگر کوئی بندہ آندہ ہے کہ میں صحابہ نہیں مندہ تو پتر وہ نہ مننے، ادھے کوئی فرق نہیں پوندہ نہ منو، لیکن ایسے الفاظ نہ بولو کہ جڑے منن آلے نو نہ دے دل نو تکلیف ہو گئی. اگر کوئی مولا علی نہیں مندہ تو نہ مننے یہ دے نال مولا علی دی شان اچ کیڑا فرق پہ جائے. لیکن ایسے لفظ نہ بولو جنہ دی وجہ تو مولا علی دے منن آلیاں تکلیف ہو گئے. ایسے لفظ نہ بولو جنی وجہ تو مولا علی دے منن آلیاں تکلیف ہو گئے. ایسے لفظ بھی نہ بولو کوئی صحابہ نہیں مندہ تو نہ مننے، زبردستی تے کسے تو منوایا جا سکتا ہی نہیں، نہ مننے. لیکن ایسے الفاظ نہ بولو جس وجہ تو انہوں نے منن آلیاں دا دل دکھے، کیونکہ اے پاکستان کسے ایک مکتبہ فکر دا نہیں. ایتھے شیعہ بھی نے، ایتھے سنی بھی نے، ایتھے دیوبندی بھی نے، ایتھے ہندو بھی نے، ایتھے سکھ بھی نے، ایتھے عیسائی بھی نے، بریلوی نے، ہر مکتبہ فکر دا لوگ ہے نے. تو کیا دوجیاں ہون نہیں جران دینا؟ ایک دوجے نال انج لڑنا جے باسی پاکستان اچ رہ نہ سکیے؟ نہیں پائی، انج نہ کرو، ایسا نہ کرو. سنیاں دی محفل ہوندی پئی ہوئے انج دی تقریر کریا کرو، سارے بہ کے سن لین،
ساریاں دا دل کرے بھئی یار گل تے اتھی کو جی ہوندی ہے، چلو بہ کے سن لینے ہیں۔ آل محمد تو کوئی بندہ نفرت بھی نعوذ باللہ دنیا تے مسلمان ہو کے کر سکتا ہے؟ تو جیڑا اپنے اندر تواڈے غصہ ہے نا، ان تھوڑا جہا ٹھنڈیاں کرو۔ ایسی جڑے پڑھے لکھے زیادہ بچے نہ وہ آندھن بھی ذرا کول ڈاؤن ہو جاؤ، اب ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، پتر اتنے جذباتی نہ ہو بیا کرو کہ اسی انج دیاں تسی اے جڑا میں 10 محرم بھی دسیا سی، اے جڑا تسی نیٹ دے اوتے مناظرے کردے ہو نا، خدا دا نام ہے یہ چھڑ دیو۔ نیٹ دین سکھن والی شے نے، یہ انگریزاں بنایا کھیل واسطے، ساڈیاں بنیا اتھے دین سمجھن دا انہوں وڈا سمجھ لیا۔ پایا نیٹ تو دین نہیں لبدا، یہ کسی صوفی کوڑ بویا کرو۔ میں مولوی دا لفظ بھی چھڑ دیتا ہے، مولوی کوڑ بویا کرو نہیں، علامہ مولوی کوڑ بھی نہیں، کسی صوفی کوڑ بویا کرو، کیونکہ صوفیات دل وڈے ہوندے نے، ظرف وڈے ہوندے نے۔ میں نے ایک بچے فون کیتا تو ان مثال ایک دینا، بشاہ جی شیعہ نے بھی مرید کر لیندے ہو؟ وہ شیعہ ہی سی بچہ، میں کہا جی کر لیندے، وہ ہونا چاہتا ہوئے تو ساڑی تیڑی کوئی۔ اس نے کہا بھائی میں کڑا کوئی نہ لینا، میں کہا ایک میں تین لے دے ساں تو ایک پایا دو لینا، کوئی سمجھ آئی کوئی؟ پترا دے یہ کڑی گل ہے، تو آجا بس ایک ساڑی شرط ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ وہ سے کہا اے میں بھی نہیں کردا، تو چلو مڑ میں چاہنا بات میں توڑا ہو جمع مرید، میں کہا آجا اسی بوا کھولیا ہے، وہ اسی مسجد بنائیے سیدہ زہرہ پاک دے نام تے ایک ٹی وی والے آئے تو نہ میرے تے سوال کیتا بھئی اس مسجد ہے صرف ایک مکتبہ فکر دے بندے ہی آ سکتے یا کسی اور نو بھی اجازت ہے؟ میں کہا جی مکتبہ فکر نہیں، اگر کوئی عیسائی یا سکھ یا پارسی اس مسجد نو وزٹ کرنا چاہے جیسی وہ بھی کرواما دے آوے تا صحیح، اسی تے دروازہ کھولے آیا ہون دے، لڑو نہ، غصہ نہ کرو، محبت اور پیار کرو بندیانا، وہ لوگاں نال پیار کرو، دکے نال سودا کوئی نہ لیندہ، سودا رکھو جے چنگا ہویا تے آپ پہ کوئی لے لے گا۔ نفرت کرنی جے بندیاں گانا کڑیاں بھی کوئی دین سمجھے چاہتا ہے بلا نا، تبرہ دین نہیں، گانا دین نہیں، پتر محبت پیار دین نہیں۔ محبت کرو ایک دوجے نال، پیار کرو ایک دوجے نال، تو سی رڑ کے بسنا ہے، رڑ کے بانا ہے، ہون پینڈ منے منے کرنے ہیں، کیڑی کیڑی شے ونڈ سو دے، مسیطاں تے اگے ونڈ لئیاں ہے، ہون پیٹر ونڈنے ہے، پٹے ونڈنے ہیں، بس جی منے منے ہونا ہے، اور نہیں بھائیہ جتھے جتھے کوئی ہے اتھے اتھے رہ رہو تے اپنا اپنا دین جو تو ان سمجھے چاہتا ہے اور رکھو، دوجیان ستاؤ نہ، دوجیان تکلیف نہ دیو، ساڑا ملک اس فرقہ واریت دا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اے ساڑے پنڈی بٹیاں بچ ایک پنڈ ہے، تحصیل پنڈی بٹیاں بچ، وہ شیعہ سنیہ دا مسجد دا روڑا پہ گیا، وہ شیعہ بھی آکھیا بجیڑا فیصلہ شاوری کرن سان منظور ہے تو سنیہ آکھیا سان گئی منظور ہے، وہ اسی فیصلہ کرن گئے مسجد دے بیچ دو میں گھر مسجد بھری ہوئی، این جناب دوہاں گھران دے بندے آنجے مسجد کنو کا، ایک بوڑھڑا بولیا تو اسے کہ شاہ جی یہ ونڈن جڑے دو میں گھر آیا ہے نا، یہ یا آج جایا ہے تو یا عید تے ہوندے ہے، آج جڑے ونڈن آئے کھلوتے ہیں، کو سمجھ آئیے کوئی نہ کر جڑے مسجد دو میں گھر ونڈن آئے نا، تو انہوں پتہ ہے مسجدیں ہیں جو بابے ہی جاندے ہیں، اب پرانے کو دو چار بابے جڑے پنڈ ہیں جو مسجدیں ٹور جاندے ہیں، دوجے صرف ہو دو ہی جاندے ہیں جدو ہی روڑا ہوئے یا عید تے ٹور گیا۔ ساڑی قوم بڑی عجیب قوم ہے، روڑے تے بڑا دین یاد ہوگا، عمل تے کوئی دین، آج تائیں شیعہ سنی ہے نماز ہاتھ چھڑ کے یا بن کے پڑھن تے مناظرہ نہیں ہویا،
میرے علم وچ نہیں بھئی شیعہ سنیاں دا اس گل تے مناظرہ ہویا ہوئے کہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھنی چاہی دیئے یا بان کے وہ دی پتہ وجہ کی ہے بدو میں گھر پڑھ دے جو کوئی نہیں مناظرہ کیڑی گل دا کرنا مناظرہ دے تاں کرن جے دو میں گھر پڑھ دے ہوئے نظر اندن بدو ہاں گھراں سا دا پڑھنی کوئی نہیں اس گل دا روڑا کیڑا ہے نا تو سا جانا ہے نا سا جانا ہے ساٹھا یہ جی کامران انج حکے دے بے کہ ہر کوئی مفتی ہے حکے دے بے کہ ہر کوئی مفتی ہے اور فتوے دین تے ہر بندہ تیز ہے بندیاں دیا گلاں سنیے تے وہ سبڑے انہوں دیا گلاں سن کے لگ دائے باسی تا پڑے شڑے ہی کوئی نہیں آج جڑے حکے آلے بیلی نہیں ڈھیر پڑے نہیں اسی تا ہے میں کتاباں چاہی پھرنے آتے پڑھ دے بتے ہیں یہ میں تو ان مثال ایک دینا سارے ان غور نال سن لو میں نے 20 سال ہو گئے تقریرہ کر دیا میں مناظرے بھی کیتے ہیں مباحثے بھی کیتے ہیں جھگڑے بھی کیتے ہیں لڑائیاں بھی کیتی ہیں میں سارے کچھ تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ انج تسی کسی دین نو دس سکتے دین تسی کسی دسنا ہے تے محبت نال دس سکتے پیار نال تواڈے کولوں کسی دین لینا ہے تکے نال دین والی گل کوئی ایک بالکل میں تجربہ کر کے تواڈے پہ دساں یہ دے وچ دین دا نقصان ہی ہوندا ہے فائدہ نہیں ہوندا نفرتاں ودیاں یہ نال نفرت وچ فروغ ہوندا ہے بھائی عزیزو اور دوستو جو کسی دا دین اپنا عقیدہ کسی نے سمجھے چاہتا ہے بندیاں فری ہینڈ کرو جا میاں اڑلا جتھے دل کر دئی اتھے بے کے اپنی گاٹ تو پانی پیندہ رہو کسی نال کسی دی لڑائی ہے عزیزو اور ساتھیو آؤ میں تو ان دعوت دینا جس بچے دین سمجھنا ہوئے وہ دا کسے مکتبہ فکر نال بھی تعلق ہوئے وہ میرے کوڑ بیٹھا کرو بندہ فقیر کوڑ کوئی نفرت نہیں محبت ہی محبت ہے جو مہینہ ہوندہ ہویا میں تو ان سمجھاواں گا تو جی کسے نہ سمجھنا ہوئے تو وہ دی تھامی ٹھیک ہے اسی موڑ بھی کوئی نہیں ناراضگی موڑ بھی کوئی نہیں خیر دوستو ایک گلاں تے پھر ہوندیاں ہی رہن گیاں آؤ آج دے حصے دا سبق پڑھیے میں ایک آیت پڑھیے ایک قرآن دی او آیت ہے جدے اتے صرف مولا علی نے عمل کیتا ہے یہ آیت آئیے مولا علی نے دیتے عمل کیتا ہے اس تو فوراً بعد اس آیت نو اللہ نے حکمن منسوخ کر دیتا ہے آیت کی آئی سی حضور سرکار تشریف فرما ہوندے سنتے لوگاں ملن آڑے آونا تو جیڑے ٹائم لب جانا اس مڑ گلاں کرتے ہیں رانا پچھلے باہمیں جو ٹائم مرضی ہو جائے انہیں گلیں ہی کر دیا رانی ہے میں نہیں شکر ہے حضور سرکار قربانہ نصیب ہویا ہے میں تے اپنی دکھ سکھ سارے کر لوں تو اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول جدو تسی کلیاں بے کہ نبی نال گل کرنی ہوئے نا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تے جتنیاں گلاں کرنیاں ہوئے انہیں روپیے دیو صدقہ یعنی انہیں پیسے کسی غریب نو صدقہ کرو تے نبی نال گلاں کر لو ویسے آیت منسوخ ہو گئی ہے لیکن ہنوی جیڑے عاشق حضور دے روزے تے جاندے نا وہ حضور دی بارگاہ سلام پیش کرن تو پہنا کسی غریب نو اجے بھی پیسے دے چھڑتے کہ گو یہ فرض نہیں رہا آیت منسوخ ہے لیکن کسی ویلے سائیاں نو شاید اجے بھی یہ ادا پیاری لگ دی ہوئے یار دے شہر دے کسی غریب نو پیسے دے چھڑو سونے کڑ جا کے اپنا سلام تے اپنی عرضی پیش کر لو سائیاں سن لینے تو یہ آیت آئی کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ جتنی ماری تساں گلاں کرنی ہیں انہیں پیسے دیو تے گلاں کر لو آیت اتری سنائی گئی مولا علی بیٹھے سان انہاں دی کول جننے پیسے آئے نا انہاں سارے کٹ کے اس سے ویلے صدقہ کر دیتے لائے سونیا میرے نال اتنیاں کرو نا
اچھا یہ ایک اور بھی گل ہے، یہ ویسے آیت منسوخ ہے لیکن یہ مطلب یہ ہے، چلو ران دینے ہیں اگے کل میں اس موضوع دی نفی کیتی ہے، مڑ بندے آکھنا ہے چلو یہ تو مڑ دلیل بھی ہے تو صحیح ران دینے ہیں، کچھ گلاں نہیں بھی دسنیاں چاہیے۔ اچھا جیڑے تواڈے تو پیسے منگدے نے انہاں مڑے گل چا لینی ہے نا، ہن سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ اس تو اگاں یہ گل نہیں ران دیندے، انہاں آکھنا ہے مڑ مولا علی بھی تے اپنے مرشد دیاں گلاں کرن واسطے سنن واسطے پیسے دیتے آئے نا، لہذا مڑ دیو۔ تو اس تو اگلی گل ران دینے وہ اب جڑی ہے وہ کرنے مولا علی سرکار نے وہ سارے پیسے انج تسی اگو نہیں دسیا ہے مولا علی گھر نہ رکھے، انہاں غریبان دیتے آئے، انہاں دیتے تے سرکار نال گلاں کر لیں گلاں کرن لگ پے۔ اجے مولا علی دیاں گلاں مکیاں نہیں، یہ جبریل پھر آ گئے کہ سونیا اللہ فرماندہ ہے اے آیت اے حکم منسوخ کر دیو، ہو سکتا ہے کسے غریب دا دل بھی تواڈے نال گلاں کرنے نو کردا ہوئے۔ ہاں وہی سمجھ آئی حضرات کے نال، ہو سکتا ہے کسے غریب دا دل بھی کردا ہوئے کہ میں مرشد نال گلاں کراں تو دے کول پیسے نہ ہون تے مڑتے سونیا امیر ہی کر دے راسن تے غریب کدے گئے، لہذا یہ آیت رہن دیو۔ اس آیت اتے یعنی صدقہ کرنا، اس آیت حضور نال گلاں کرن تو پہلا مولا علی سرکار نے عمل کیتا ہے، حضرت علی دی سخاوت دا اے او مظاہرہ ہے جیڑا صرف حضرت علی ہی فرمایا اور کسے نہیں کیتا۔ بھائی توجہ ہے آپ نے؟ گویا میں اگر آپ نو سمجھاواں اور کوشش کراں کہ جو میرے ذہن میں چیز ہے وہ اے وے میں تو دسنا یہ چاہنا اس اج دی گفتگو کہ آل محمد سخی بڑے نے، تو اے میرے اصل سبق ہے اج دا کہ معرفت آل محمد اس انداز نہ لویے کہ آل محمد اج دا جو عرفان آل محمد دا وہ یہ کہ وہ سخی بڑے نے، آل محمد سخی بڑے نے۔ بھئی اس گل دی سمجھ آ گئی ہے، ایڈے سخی نے آل محمد کہ اللہ قرآن انہوں دی شان فرمایا ہے، آل محمد دی شان کہ یہ سخاوت ہے انہوں ایک طریقہ ہے بھئی تواڈے کول کوئی منگے تے تواڈے کول کوئی چیز ہے فالتو تے دے دیو، نہیں تے اسی آنے جی معاف کرو۔ آل محمد دی سخاوت تے اللہ فرما دین کہ انہوں دی سخاوت دا اے عالم ہے کہ اگر انہوں خود حاجت بھی ہوئے تے کوئی منگن آ جائے تو وہ اپنی ضرورت ران دین دینے منگن آلے دی پوری کر چھڑ دینے۔ اس نو اللہ قرآن فرمایا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ آل محمد دی یہ شان ہے۔ مثلا ادھوتے ایک واقعہ پیش کرنا کہ بی بی زہرہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دے دروازے تے ایک عورت آئی، انہیں دروازہ کھٹکھایا، جدو اندر داخل ہوئی تو دے نال ایک بچہ سی، بچے دے گل وچ کمیز کوئی نہیں، وہ ننگا سی کمیز تو بی بی پاک ویکھیا کہ گھر وچ اور کمیز اس وقت کوئی نہیں، تو آپ نے امام حسن ستے سن انہوں نے اٹھا کے تھی انہوں دی کمیز اتاری کہ بیٹا تسی اپنی کمیز اتار کے ان دے دیو تو ان اللہ اور دے دے بیلا۔ یعنی آل محمد ایڈے سخی نہیں کہ وہ اپنے بچیاں دے کرتے اتار کے بھی سائل نو خالی نہیں جان دے دے۔ مثلا حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں مدینے دے سارے بوئے پھرے نے، بی بی جی ایس بندے دی حاجت نہیں پوری ہوئی، ہون میں تو اڈے بوئے تے آ گیا۔ اس ویلے بی بی پاک نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ شمون یہودین دے ہو تو انہاں کو اے رکھ لے تے اے جیڑا سائل ہے اے جو منگدہ ہے ان دے دے، اسی پیسے تین دے آنگے تے چادر اپنی لے آوانگے جنہوں اسی پنجابی چ گانا سدنے ہیں، اردو چ گروی سدنے ہیں، عربی چ رہن سدنے ہیں۔ حضرت سلمان چادر لے کے گئے ان دیتی تے اوس یہودی چا پوچھیا بھئی یہ چادر کن دیئے کہ
کتاباں میں واقعہ انجی ہے. اس پوچھے چادر کیندی ہے تے حضرت سلمان نے فرمایا کہ اے چادر تے سیدہ زہرا پاک دی ہے. کتاباں میں انج کوئی نہیں لکھا ہے جی میں دسدا پیا, کسے کتاب وچ بھی یہ نہیں لکھیا. لیکن اسی صوفی نا اسی گل نو اپنے انداز نال لینا ہے. اسی یہ سمجھنے ہاں کہ یہودی پلید سی, چادر پاک سی. جدو اس پلید دا ہاتھ لگ جاندا چادر نو تے مڑ رہندا پلید, اے چادر دی شان دے خلاف آ. اے سیدہ زہرا دی پاک چادر دی شان دے خلاف سی. لہذا اللہ فرمایا سیدہ یا تے چادر تیری نو ہاتھ نہ لگنا, تے جی ہون تیری چادر نو ہاتھ لگ گیا ہے تے میں ان پلید راہ نہیں دینا, میں ان دے اندر دولت ایمان پا چھڑنی ہے. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اس پوچھیا شمعون نے کہ چادر کنہ دیئے, فرمایا اے چادر تے سیدہ زہرا پاک دیئے. اس ویلے اس آکھیا بھئی انہاں یہ چادر ادھے کیوں گھر لیے؟ فرمایا او اے سائل تے منگتن خالی نہ گھلنا چاہندے. اس آکھیا ان میں چادر دی گل بعد اچ کرنی ہے, پہلے میں سیدہ زہرا دے بابا دا کلمہ پڑھا. جیڑے ایڈے سخی ہون, جیڑے ایڈے کریم ہون, او جھوٹیاں دا خاندان نہیں ہو سکتا. من کلمہ پڑھا. بھائی توجہ ہے حضرات, اے آل محمد نے, اے آل محمد نے حضرات بھی وقار, اے او آل محمد نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہاں دے بوئے تو کوئی بھی خالی نہیں جاندہ. انہاں نے پورا قرآن پڑھ لو. میں اپنے سارے بچیاں نوانا کہ جاؤ بیٹا قرآن پڑھو, تو ان پورے قرآن چوں آل محمد دن دے نظر آؤں گے, منگ دے نظر نہ آؤں گے. میری بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ پھر سمجھ لو, آل محمد نو منن دا معیار وے کہ آل محمد دن دے نے. ایک بندہ ہے بہت بڑا بیوروکریٹ ہے, قدرت اللہ شہاب. اس دی کتاب دا نام ہے شہاب نامہ. اکثر کالجز اور سکولان دی لائبریریاں وچ موجود ہے. میں بھی 2-3 باری پڑھی ہو کتاب. او دے اندر نا قدرت اللہ شہاب لکھ دینے کہ میں اس ویلے شاید ڈی سی ساں, ڈی سی ڈپٹی کمیشنر. میں ایک پنڈ گیا دورے تے, جمعہ دا دن سی, مولوی تقریر پہ کر دے سن مولوی صاحب. میں مسجد جمعہ پڑھن ٹور گیا تے مولوی صاحب دی تقریر دی مینوں سمجھ تے کوئی نہ آئی. تو انہوں پتہ ہی ہے مولویاں دی تقریر دی اکثر سمجھ نہیں ہوندی. سمجھ آئیے ہاں جی, اور پیار والی گل ہے بس سمجھ انہاں نہ آپ نو بھی کوئی نہیں ہوندی. باسی کی بیانے سمجھ پتر بندہ دے ہی ادو سکتا ہے جدو انہوں خود سمجھ آئی ہوئے. جنہوں خود سمجھ نہ آئی ہوئے ادو جیاں نہ سمجھ کی دینی ہے. کوئی ایدو پڑی کوئی ایدو پڑی, جاٹ دیدے ہوتے ماریاں تے ہے او پیا جاندے. جی بیٹا سمجھ لینی اور سمجھ دینی اے محنت طلب کام ہے. شہاب صاحب لکھ دینے کہ میں اس مولوی صاحب دی تقریر دی منو سمجھ کوئی نہیں. باقاعدہ میں جملہ لکھا ہے کہ میں نے سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن ایک گل دی میں سمجھ آئی کہ مولوی صاحب فرمایا کہ حضور کوڑوں کوئی گل منوانی ہوئے نا نبی پاک کوڑوں تے سیدہ فاطمہ زہرہ دے وسیلے نال منوائی جائے تے ٹھو منی دی. وہ کہندے ہیں میں اے جدو گل سنی نا تے میرا ایک بڑا پرانا کام سی حضور نال. میں درخواست لکھی سیدہ فاطمہ زہرہ پاک دے نام تے کہ بی بی جی ایک کام میں تے ذرا حضور کو میرا کام کروا دیو. چروکڑی میں درزاں پہ پیش کرنا تے منظوری نہیں بھی ہوندی تیا فائل درا ہوتے تسی پیش کرو نا اپنی طرف تے میرا کام ہو جانا. وہ کہتے ہیں میں دعا خیر کیتی, وہ میں تقریر دے اثر اچھا یہ دعا کیتی تے میں گل بھول گیا. وہ کہتے ہیں بڑے عرصے تو بعد وہ جدو میں گل بھول گئی, کافی دن گزر گئے, تو میں فرانس تو ایک خط آیا. انہوں وہ خط بھی اپنی کتاب اچھ پرنٹ کیتا ہے, وہ سیم ٹو سیم لفظ انگلش اچھ پرنٹ کیتا ہے پرنٹ, کہ میں خط آیا کہ میں ایک نو مسلمہ جیڑی توان نہیں جان دی
نہ تسی میں جان دے ہو، لیکن میرے خواب وچ حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ آئیاں نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ شہاب نو دس دے میں تیری عرضی بابا جان دی خدمت وچ پیش کیتی ہے تو اتھو منظور کروا چھڈیے تیرا کام ہو جائے گا۔ فرماندے نے کہ اس تو بعد میرا وہ کام انج ہو گیا، تو میں پھر ایک طریقہ بنا لیا کہ میں ہوں جڑا کام بھی کرانا ہے میں اس رات ہی کرانا ہے۔ بھائی اگر حضور نو راضی کرنا ہے تو آل محمد دے وسیلے نال کرو، جے رب راضی کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال راضی کرو۔ بھائی سمجھ آیا بجا؟ اللہ آپ نو برکت دے اور اللہ آپ نو خیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم و دوستان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عطا کرنے والے نے اور آپ دی آل بھی عطا کرنے والے۔ یہ اٹھے اگر میں تو انہوں گلنا سنے دا رہا تو بڑا لمبا یہ مضمون ہے، تو ان پتہ ہی ہونا ہے بندے بڑے مشہور نے وہاں دن کوئی کسے روٹی منگی آئی تو مولا قطار دے چھڑی آئی۔ یہ انہوں دی سخاوت دی انتہا نہیں، مطیع کو بھئی انتہا ہے نہیں، یہ انتہا نہیں، یہ ابتدا ہے۔ بجے کوئی منگے روٹی تے او قطار دے چھڑ دے نہیں، اے آل محمد دی سخاوت دی ابتدا ہے۔ گرامی قدر حباب، میں حیران ہوندارانا اپنے بچیاں تو کہ ساڑھے اندر کتنا زہر بھریا جاندہ ہے، سن کتنا مس گائیڈ کیتا جاندہ ہے لڑان واسطے، اور یہ دشمن دا ایجنڈا ہے کہ پاکستانیاں آپس سے چلڑاؤ، فرقہ واریت پھیلاؤ، خدا دا نائے دشمن دے اس ایجنڈا نو ناکام بناؤ۔ سانے سکھایا جاندہ ہے لڑو، کیوں لڑیے سے؟ آل محمد نہ کمزور نے، نہ آل محمد نعوذ باللہ ایسی ہستیاں نے انہوں دنیا تو کسے علی سرکار بیٹھیں تے کہ بندہ آیا اسا کہ یا علی میں ضرورتاں ڈھیر نے تے منگنا بھی میں کو بو ہوئی ہے، تے سرکار زمین تو پتھر پھاد کے پھوک ماریا تے فرمایا 12 بار لے جا مٹھی کھولی۔ اسا کہ بچہ آیا تے میرے سامنے علی پتھر ہی میری آنکھاں دے سامنے، لیکن جدو باہر جا کے مٹھی کھولی تے ہیرا بنیا پیاسی، جیدہ ایک پھوکا ہیرے نو پتھر کر دے وے میں کیویں مننا بہو دوجیاں کڑو منگ دے آئے۔ وسی آل رسول دے نوکراں بھائیا جنہ اگو منگنا ہوئے اسا انہاں تو مڑکی منگنا ہے، ہکو گل رکھ او دین آلے نے اسی منگن آلے ہیں، او دین آلے نے کائنات سوالی ہے، او سخی نے کائنات انہاں دے در تے کھڑی ہے۔ اے دوجیاں گلنا اسا کوئی نہ مننی ہے، اون دیاں جو لکھی فلانی کتاب فلانی، میں کیا میں کتاباں نہیں مندہ، میں آل محمد نو منیا ہے۔ یہ فلانی کتاب ہے میں کیا میں کتاب صرف اس نو مننا ہے جیڑا انہوں دی شان دے لائق ہے۔ کتاب میں چھڑ سکنا، میں آل نو نہیں چھڑ سکنا۔ میرے بچے تو سب میری گل نہیں سمجھے، میں کتاب چھڑ سکنا میں آل نہیں چھڑ سکتا، میں تاریخ ساری چھڑ سکنا میں حضور دی آل نہیں، میں آل نو سمجھنا آستے تاریخ دا محتاج نہیں، آل نو قرآن سمجھا چھڑیا ہے۔ فلانی کتاب میں کہا میں کتاباں دا کلمہ پڑھیا ہے، میں نماز کتاباں تے درود پڑھنا، کوئی نو پہ بول دے اس گل تے درود کی نہ دے پڑھ دیو نماز اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، میں آل تے درود پڑھنا کتاباں تے نہیں پڑھدا، میں کتاباں نہیں منیا میں آل نو منیا، کتاباں صرف میں وہ مننیاں جڑیاں انہاں دی شان دے مطابق ہوئیاں۔ دوجیاں کتاباں بندیاں لکھی ہیں بندے غلط ہو سکتے ہیں، حضور دی آل دی شان جڑی ایک ذرے دے برابر بھی غلطی دی گنجائش کر دی ہوئے میں وہ کتاب نہیں مندہ، وہ راوی ہوئے وہ کتاب بڑا ہوئے وہ سنیاں دی ہوئے وہ کسے اور دی ہوئے، میں صرف کتاب وہ مننی ہے جس آل محمد دی شان بیان کر دی، میں صرف اس مولوی نے سننا ہے جڑا آل محمد دی شان بیان کرے، جیڑا انہاں دی شان دے خلاف گل کرے میں اس مولوی صاحب دی تقریر سننا بھی نہیں پسند کرتا۔ ایک گھر نو من جو لے آئے
موڑا گا ہوں اسی ٹردے پھریے بس اردو سبق لینا نہیں اسا من چھڑیا حضور دی آل نو ہوں دنیا ادو ادے پہ جائے جو مرضی کتاباں والے پہ لکھن اسا کوئی کتاباں والے تو جنت لینی ہے بھائیا جی اسا جنت لینی ہے آل محمد تو سائیاں سن دینی ہے اسا جڑی ہے چیزاں نا جڑیاں انہاں دی شان دے خلاف نہیں میں تو ایک اصول دے رہا اسی کتاباں چھڑ سکنے آل نہیں چھڑ سکتے کتاباں لکھن والے غلط ہو سکتے حضور دی آل غلط نہیں ہو سکتے عزیزان محترم اسی حضور دی آل نو منیا ہے کتاباں والیاں تے مڑے بھی لکھیا ہے تاریخ چبا حسین کو پانی تاریخ دیاں کتاباں البدایہ والنہایہ وچ لکھیا ہے اور کئی کتب نے سنی شیعہ دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ حسین پاک کو پانی کتاباں والیاں تے لکھیا ہے تو میں ان کتاباں یہ بھی مان لواں میں یہ کتاباں نہیں مندا میں کتاباں وہ منڑیاں جڑیاں انہاں دی شان دے مطابق اے میں مننا کہ جی وہ چاندے نا با پانی آوے تے پانی دی کی مجال آئی وہ میرے مرشد اشارے تے قدمہ چنا ہوندہ وہ چاندے با پانی آوے تے اے ہو سکتا پانی نہ ہوندہ ساری کائنات دا پانی میرے حسین دی آنکھ دے ایک اشارے تے کھڑا ہا پر حسین آکھے مالک آج منگنا نہیں آج حسین دینا ہے توجہ نہیں کیتی گلتی کچھ منگن دے دے ہوندن کچھ دین دے دے ہوندن آج حسین دی واری ہے قربانیاں دین دی مالک آج منگنا نہیں آج دینا ہے جو میرے مالک دی رضا ہوئی حسین پیش کر دیا جانا سمجھ آگئی ہے کہ جڑی میں اساں یہ صوفیاں نا میاں محمد بخش صاحب تائیں تے فرمان دے نا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا ٹر گئے من رضائیں تو اسی تو چونکہ صوفیات ہے تو پتہ ہے صوفیات اپنا ایک انداز ہے تو ان کسے مولوی دی کسے کتابی چوئے جملہ نہیں لبنا انہاں کول ٹیل ہا طاقت ہائی تے انہاں مڑ بھی پانی نہیں منگیا یہ صرف صوفی صاحب ہی لکھے میاں محمد بخش صاحب اللہ اکبر میاں صاحب فرمانے نے طاقت ہوندیاں انہاں زورے نہیں لایا تے ٹر کے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی آل محمد دین دے بھی وارث نے آل محمد دنیا دے بھی مالک نے ایتھے ساڑھے ایک اجمیر دے وچ سید بادشاہ نے مولا حسین دے بیٹے نے انہاں جدو گئے نا اتھے اجمیر بندیاں پانی بند کر دیتا انہاں جدو انہاں پانی بند کیتا تے شاہ جی ہو رہا اپنے ایک مرید نو ایک دیتا پیالہ انہاں کہا لے جائے نا بھر لیا وہ گیا تے جڑا تلاب سی نا بھریا پانی دا اس لوٹا ویچ رکھیا جدو چایا تے سارا پانی ویچ آ گیا وہ لوٹا لے گئے تے اگر آ گیا جڑے بند کرن والے آئے وہ آئے تے انہاں کہا پانی کی دے گیا تو تلاب اجے اتھے ہی ہے بڑا بڑا تلاب ہے انہاں کہا پانی کی دے گیا ہے انہاں کہا وہ جڑے تھے درویش سید زیادہ بیٹھا ہے انہاں دا ایک نوکر آیا ہے اس بھریا ہے اس تو پیچھے سان نہیں دسیا پانی کی دے گیا وہ مڑ سیدھے لگیا انہاں کہا سرکار تسی بند نہ کرو آپ نے فرمایا مرید نو بھئی جا اے نا پیالہ وچ پلٹ دے اس جا کے پلٹیا تے او پھر بھر گیا وہ ایک مرید پوچھا بس سرکار یہ سمجھ نہیں آئی یہ مڑ پلٹ نہیں آتے بھریا کیوں ہے فرمایا دنیا دسنا ہا جے میرا مرید پیالہ بھرے نا تے پورا انا ساگر ویچ لے آؤں دے تے جے حسین دا برا عباس مشک چاندہ تے پورا فرات بھر لیں دا بند کرن والے ڈھوٹ دے رہندے پانی گیا کی دے اساں صرف ایک گل ہی دسنی آئی بس ہٹا بند ہوندا نہیں پر اسی کرتے ہو وہاں جڑی ہوندی رضا ہوئے ساڈا بند کوئی نہیں کر سکتا تو حسین پاک سرکار دی اے زندگی دے مختلف پہلو تو تاریخ اچھتا یہ بھی لکھے ہے تاریخ دیاں کتابیں کل کراچی وچ ایک جلوس ہویا ہے تو پیاندے یزید زندہ باد
وہ پتہ ہے کیوں آندن یزید زندہ باد؟ کیونکہ تاریخ انہوں نے دس دی بھائی یزید بندہ چنگا، تاریخ انہوں نے سبق پڑھیں دی ہے بھائی یزید بندہ چنگا ہے، انہوں نے کتاباں لکھیاں۔ رشید ابن رشید لاہور دا ایک بندہ ہے، وہ کتاب لکھی پئی ہے یزید دی شان تے، وہ یزید بڑا متقی سی، پرہیزگار سی، نمازی سی، تو وہ ساریاں روایتاں تاریخ چوں لئین، تاریخ انہوں نے مواد دیتا ہے، اس تو اپنے کو ایک گل بھی نہیں لکھی، تاریخ چوں لیا اس تے تاریخ انہوں نے بھی خوش کیتا ہے، تاریخ سارے آنوں خوش کر دی ہے، تائیں تمیانا ہی دیتے ایڈا اعتبار کرنے دی ضرورت نہیں۔ آل محمد نو قرآن و حدیث دی روشنی چ منیا کرو، قرآن تو پوچھو آل محمد کی نہیں، تاریخ بے اعتباری شے ہے، یہ دے پیچھے لگ کے کسے نہ لڑن دی ضرورت نہیں، نہ غصہ کرو، نہ میرا پتر نہ، اسی تاریخ دیاں کتاباں نہیں منیا، اسی آل محمد نو منیا، تاریخی چو صرف اسی وہ گل پکڑاں گے جیڑی انہاں دی شان دے لائق ہوئے گی، دوجا جھوٹ سمجھ کے چھڑ دیا۔ بڑا سادہ جا پتر طریقہ ہے، اس سے طریقے نو ذہن چ بحال ہو۔ تاریخ بڑیاں عجیب و غریب گلاں لکھی ہیں، جیڑے آندے حسین اٹھ سے سوار آئے وہ نیرا جھوٹ نہیں بول دے، کتاباں اچ لکھے ہے وہ اٹھا، تے جیڑے آندے گھوڑے تے سوار ہے تاریخ اچ لکھے ہے گھوڑے تے سوار ہے۔ تاریخ دی کیڑی گل کر دے ہو جی دے اتے ایڈا اعتبار کیتی بیٹھی ہو؟ تاریخ بڑی عجیب ہے، اس بڑیاں عجیب و غریب گلاں لکھی ہیں، اس سے تو میں نہ میری تاریخ تے اعتبار نہیں، میں آل محمد نو منیا ہے، میں تاریخ نو نہیں منیا، تاریخ میں صرف وہ مننی ہے جیڑی انہاں دی شان دے لائق ہے، بس دودی تاریخ لگی پھرے جی دودی ہے۔ اور آل محمد ساڑھے نقطہ نظر دے مطابق اس کائنات سارے نبیان دی اولاد نالو میرے نبی دی اولاد اونچی شان والی، الحمدللہ رب العالمین۔ اے ساڑھا ایمان تے کیتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اتنا بلند گھرانہ ہے، عزیزان دی وقار جدو کربلا دی ظہر دا ویڑا ہویا ہے، ظہر گزر دی پئیے، جمعہ دا دینے 10 محرم ہے، میرے مولا حسین سرکار لجپال نبی دا لجپال نواسا، میں قربان ہو جاواں، میرے تو پوچھو نا اگر تو میں نے میاں صاحب فرما دے جے لاکھ واری اتر گلابوں تے دوئے نیت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا، ساڑیاں زبانہ اس قابل نہیں کہ حضور دیاں دیاں دا نام انہاں دے اتے آوے، پر کی کریے تو اندسن واسطے نام لینا پہندہ ہے، جدو سید زادیاں دا نام آوے ادب نال دل دیاں نظرہ میں چکا لیا کرو تے سامنے والیاں نظرہ میں چکایا کرو، یہ ساڑھا انہاں سید زادیاں دی بارگاہ وچ عقیدت نامہ ہوئے گا کہ سید زادیوں جدو تو اڈا نام ہی آوے عاشقاں دیاں تے نظرہ جھک جاندیاں نے،
اسی اینا تواڈے پردے دا احترام کرن والے بندے ہاں، اسی اینا حیا کرن والے ہاں، انہاں بے حیا کوفیاں تو نفرت کرنے ہاں، قیامت دی صبح تائیں کردے رہاں گے جنہ تواڈا حیا نہ کیتا، اسی تے حیا کرن والے لوگ عزیزاں دی وقار میرے مولا حسین سرکار نے کربلا دے میدان دی تیاری فرمائی ہے۔ سرکار کربلا تشریف لے آئے نے، سرکار نے وضو فرمایا ہے، لباس دے تھلے لباس پہنے آئے، لباس دے تھلے لباس پوچھیا گیا مولا اس دی وجہ کیے؟ فرمایا جنہاں نال میری دشمنی تے لڑائی ہے وہ قوم بڑی بے حیا ہے، شہادت تو بعد یہ کپڑے اتار بھی لیں حسین دا ستر برقرار رہے۔ میرے مولا حسین نے دوہرا لباس پایا، پھر اتے تیرا لباس پایا، پھر آپ نے نانا جی دا امامہ شریف بنیا، تو پھر آپ کربلا ہوئے چاہے کتابہ میں چھے لکھے ہے حسین پاک نے جنگ کی تھی، انہوں حسین پاک نے جنگ کتاب میں لکھے ہے حسین پاک آئے تے گھوڑے تے سوار ہو کے درمیان کھلو گئے، کوئی کوفی آپ دے نیڑے ہی نہیں آیا۔ میں اس روایت نو ترجیح دینا کہ کوئی کوفی آپ دے نزدیک نہیں آیا، وہ دور رہے انہوں نے پتا شیر خدا دا شیر ہے، نزدیک گئے تے زندگی نہیں بچنی، دور کھلو کھلو کے سید نو تیر مار دے رہے، جتنا کسے کو زور ہاں 30,000 بندہ ایکو جگہ تے تیر پیا ماردہ کوئی تصور کر سکتا ہے تے کرے 56 سال دے مظلوم سید دا دیتے۔ عزیزاں نے دی وقار 30,000 بندیاں دے تیران دا نشانہ ایک جائے، تیر لگ دے رہے، تیر لگ دے رہے، میرے مرشد حسین سرکار دی تاریخ دیاں کتابیں چ لکھا ہے اس پیشانی تے تیر لگا جتھے میرے پاک حبیب بوسے دین دے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، جتھے حضور بوسے دین دے آئے اتھے تیر لگا، مولا حسین نے تیر کھچیا، پیشانی تو خون دا فوارہ بے کے داڑی مبارک انہوں سرخ کردہ پہ ہے، حسین بے کے اللہ دی تسبیح پہ کر دین گھوڑے تھے۔ کتاباں چ لکھا ہے دوسرا تیر مولا مرشد حسین سرکار دی گردن تے لگا جتھے حضور بوسے دین دے ہے، اللہ اکبر، میرے حسین سرکار نو تیسرا تیر این اوس سینے والی جگہ تے لگا ہے جڑا حضور دے سینے نال لگدا ہا۔ میرے مولا کریم حسین لجپال ہر مرتبہ پڑھ دن بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، واہ سیدہ میں تیرے صبر تو قربان نہ آئے کیتی ہے نہ وائے کیتی ہے، ہر واری تیر لگ گئے سید بسم اللہ کردہ رہا ہے۔ واہ کربلا والے ہو جدو سرکار تاریخ دیاں کتابیں چ لکھا ہے جدو تیران دی بارش دی وجہ تو خون بے بے کے نکاح تاری ہوئی، آپ گھوڑے دی زین تے جھک گئے، کوفیاں سمجھیا ہون سید کمزور ہو گیا ہے، بھیڑیے ذرا اور قریب آ گئے، درندے اور قریب آ گئے، سرکار دے نزدیک آ کے تلوار بازی کرن لگ پے، کوئی نیزہ مار دائے، کوئی کچھ حربہ مار دائے، کوئی چیز مار دائے، جدو گھوڑے حسین لجپال دینے ویکھیا کہ میرے سوار گرنے دے قریب نے کتابیں چ لکھیا ہے گھوڑا مولا حسین دا زمین دے نیڑے ہوندہ ہے، نالے زبانے حال نہ لڑ کر دے مولا معاف کرے آجے میں انہی مدد کر سکنا۔ اللہ اکبر، جدو حسین تشریف لے آئے نے خیمیاں وچ بی بی زینب کھلوتیاں نے، جدو بھرا گردہ ویکھے آئے حسین دی بہن تے صابر آئی، بیٹی اوستو بھی صابرے پر پپھی نور کر دیئے، پپھی تھوڑا جیا میں نو اپنے اتنا اٹھاؤ میں ابو ویکھنا ہے۔ واہ کربلا والے سیدہ ہو جدو سرکار دی دینوں بی بی زینب پاک نے اٹھایا ہے، کربلا وچ اس جگہ دا نام ٹلہ زینبی آئے جتھے حسین پاک دی شہادت ہوئی دا نام حائر حسینی ہے۔ حسین پاک دی بہن نے ویکھیا بھرا دسدا نہیں پیا، زمین حکم دے دیا نے زمین تھوڑی اچھی ہو، زینب نے بھرا ویکھنا ہے،
جدو حسین دا پاک دا قاتل خنجر لے کے اتے کھلوتا میرے مولا نے ویکھیا کیے زینب دیاں نظرہ بھراتے نے حسین فرماندے نے زمین ذرا نیوی ہو جا بہنا دے ڈے جگر نہیں ہوندے جے بھرا کشتا ہویا زبا ہوندہ ہویا برداشت کر جائے بہنا دی زمین اونچی ہو بھرا حکم دین دینے زمین ذرا نیوی ہو کربلا دی دھرتی بہن تے بھرا دے پیار دی آج بھی گواہیاں دین دی پئیے جتھے بہن کھلوتی آئی او کربلا دی ساریاں تو اونچی جائے جتھے بھرا او کربلا دی ساریاں تو نیوی جائے عزیزان دی وقار سید یعقوب شاہ جی فرمان دیا شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا میرے مولا حسین سرکار دی شہادت ہوندی پئیے واہ سیدزادی تیرے صبر تو قربان جاواں اگے تاریخ جو خیمیاں دے بارے لکھے ہیں میں سیدہ میں او کدی بیان نہیں کردہ کیونکہ میرے سجاد مولا تو کوئی پوچھیا نا کوئی مرشد کربلا دی گل سناؤ تے سرکار کربلا دی گل سنان دے آئے تے جے کوئی سجاد پاک نو آکھیا نا کربلا تو بعد کی ہویا تے مرشد فرمان دے آئے غیرت مند بندے تو یہ سوال نہیں کری دا اس واسطے یہ گل میں بھی نہیں کدی بیان کیتی حالانکہ تاریخ لکھی ہے پر میں سیداں کچھ غیرت دا تقاضا ہے کچھ ادب دا تقاضا ہے میں کچھ چیزاں بیان نہیں کردہ اس تو ناراض نہ ہونا کہ یہ کیوں بیان نہیں کردے بس سید سمجھ کے سمجھنا بھائی گھر دی گل لائی کوئی پردہ پا گیا ہے انج سمجھ کے تسی اس نو اگنور کر دینا عزیزان دی وقار لیکن گل بڑی عجیب آئی آخر تو انہیں نہ سوچ لینا چاہیے ہے جڑی نہیں دستا کو گل تے ہی ہو جی ہے نا جڑی دسیندی نے اس پئی ساری جو دس لئی سے کیوں نہیں دستا اس ویلے سید سمجھ کے معافی دے چھڑیا ہے بھئی کوئی دسن والی نہیں ہونی جڑی سید نہیں دستی کچھ گل ایڈی دردناک ہے سجنوں حضور دی آل دی گل بڑی دردناک ہے حضور دیاں وہ دیاں جنہ دے ویڑے تو سورج بھی چشم بند کر کے گزر دہا انہ دے کربلا وچ بڑی مشکل گھڑی آئی عزیزان دی وقار ایک گل کوئی پردے آڑی ہوندی ہے ان پردے وچ ران دیو پردے دارہ راضی ہو سن دیا شاید انہوں ساڑی یہ ادا پسند آئے کہ پتہ ہوندیاں جن ایس گل کیتی تے ساڑا حیاء ہی رکھیا عزیزان دی وقار آل محمد نو سمجھن والے ہو حضور دی آل دا پیار کرن والے ہو حسین لجپال دیا قاتلہ نے جدو شہادت تو بعد اے اعلان کیتا ذرا ہون او گھوڑ سوار باہر نکلو جنہ حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑانے جی میرے دوست گھوڑے دوڑان والے گھوڑے دوڑان لگ پے کربلا دی ریتے او سیدزادہ ہے جڑا نبی دے سینے تے سوندا اس ویلے سیدہ زینب نے منہ مدینے وال کیتا ہے تے فرماندین واہ محمد آہو حاضا حسین بالعراہو مدینے وچ رہن والے نانا تیرا پتر حسین خون دی مہندی لا کے کربلا دی ریت سو گیا ہے اللہ اکبر جدو اپنیاں ریچھاں لا کے یزیدی پیچھے ہو گئے میں قربان جاواں تو رات مغرب دا ویلا ہو گیا سیدہ زینب نے مغرب دی نماز ادا فرمائی ہے یزیدی جشن منان لگ پے شراباں پین لگ پے کہ سن تے فتح ہو گئی ہے اے دے کربلا دی سیدہ دی جدہ نام سکینہ ہے اپنی پپو نو فرما دیا نے پپو سارے شہید خیمیاں والا ہے میرا بابا کیوں نہیں آیا تھوڑ میں کی میں بیان کرا کہ اس ویلے بی بی کی جواب دے دے ہو سے عزیزن دی وقار چوتھی رات آجے سیدادیاں پیاسیاں نے چوتھی رات دیا پیاسیاں سیدادیاں نے شام ڈھل گئی کربلا دے سیدان دی اوکھی شام آئی جن دے ویڑے وچ نو بھرا پہ ہونے اس بہن نو پتہ ہے بیاج دی شام کڈی اوکھی
جیدے ویڑے وچ 2 پتر ہونے عثمان پتہ ہے، جیدے ویڑے وچ بتیجے تے بانجے پے ہونے اس کو پتہ ہوندہ ہے کہ ایک کڈی اوکھی شام ہائی۔ عزیزان دی وقار اے اس سید زادی دی گل پیا کرنا جڑی مدینے المو کر کے آدھی ہے نانا میرے سورے بھی کوئی نہیں آئے، میرے پیکے بھی کوئی نہیں آئے، میرے سورے بھی تیرے دین تو قربان ہو گئے، میرے پیکے بھی قربان ہو گئے۔ عزیزان دی وقار جدو شام ڈھل گئی، خیمیاں دے باہروں آواز آئی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ، اے رسول اللہ دے گھر والے ہو سلام ہوئے۔ سیدہ زینب فرما دیا نے کربلا دی مشکل شامچ کون جن سلام آکھیا ہے؟ شالا مرید وفادارون۔ اس ویلے بی بی عرض کر دیئے بی بی تیرے مرید اور دی بیویاں، فرمایا آکی میں آئیے، عرض کر دیا نے بی بی پانی ملیا ہے، میں اکھے مرشدانوں پیش کرا، فرمایا اندر آ جا۔ بی بی پانی لے کے آئیں جنہوں چوتھی رات نو پانی ملے، سب تو پہلے آپ پیوے پر علی دا گھارے، اے نبی دا گھرانا ہے۔ سیدادی نے پانی دا پیالہ لے آئے، جا کے فرما دیا نے اٹھ میرا بیمار بیٹا سجاد پانی پی لے۔ سید فرما دے نے پھوپی تسی کیوں نہیں سے پیندے؟ فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں نو چیز دے ہی دیئے۔ جدو اے فتوہ سنیا تے سید نے پیالہ ہاتھے جو پھڑ لیا، فرمانے نے پھپو پھر آمنو دس میری سکینہ بہن کتھے وے؟ دھیاں والے ہو جدو سید کول آئے لے، فرمایا سکینہ اینہ یا سکینہ، سکینہ پھرانو جب بھی مار لئے ویرہ حکم ہوئے، فرمایا نہیں تو عباس تو مانگ دی رہی ہے، میری کرمہ والی بہن تینوں پانی نہیں ملیا، آ تیرے بھرانو پانی مل گیا ہے۔ اس ویلے سیدادی نے فرمایا بھرا تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا پھپھی آندیاں نے دادا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں نو دے دے۔ اللہ اکبر، شاءاللہ کسے مظلوم تے اے ویڑا نیا ہوئے۔ اس ویلے 4 سال دی حسین دی دی پیالہ پھڑ کے کربلا وال ٹر پیاں نے، فرما دیا نے وے ویرا جے نکیاں نو دینا ہے تے مڑ اصغر دا حق بندہ ہے، میں اپنے بھرانو پانی دے آواں۔ سجاد پاک نے اٹھا کے سینے نہ لا لیا، فرمایا سیدادی سکینہ تیری ادا تو صدقے ہوئے بھرا، پر تیرے ویر اصغر نون حوض کوثر مل گیا، اس پانی دی لوڑ نہیں آ جا۔ حضرات رات ادھی ہو گئی، جڑے صاحب شعور بندے بیٹھے جڑے صاحب شعور بندے میں انہوں نے مخاطبہ شاید کسی بندے نے سمجھ آوے، جدو رات ادھی ہوئی نا تے نماز تہجد دے واسطے بی بی پاک اٹھیاں، سیدہ زینب پاک تے اٹھ کے بچے گنن لگ پئیاں۔ جنہوں سمجھ آوے میں انہوں نے دسنا وسطیاں گھرائیں چ بندے راتی بچے گن دے نہیں، جی علی دی دھی بچے گنن تے کوئی گل ایسی آئی جس تو سیدزادی اپنے بچے سنبھال دی آئی، کیونکہ برا آخری رات ایک وصیت کر گیا ہاں بہن دوجیاں دا بھی خیال رکھی، پر میری دھی سکینہ دا خصوصی خیال رکھی، اے بڑی پیاری ہے نا ارشد حسین۔ اللہ اکبر، اللہ رونا لیا تو ناجر دے وے۔ آخری چند گلان دا سنا چاہنا، اللہ تو اڑیاں آکھن کوئی دکھ ہی نہ دے وے، جڑے سید زادیاں دے دکھ نو محسوس کر دے ہو۔ عزیزان دی وقار آپ نے ویکھیا سکینہ پاک کوئی نہیں، کسے تو نہیں پوچھیا، کدے آواز نہیں ماری، سکینہ کدے کولو سی؟ بی بی پاک نو پتا ہاں جڑی ادھی راتی خیمے چو نکل گئی اس بابے کولو نہ ہے۔ جدو کربلا دے 72 لاشیاں دے قریب گئیاں نے تو ویکھیا کہ یہ 4 سال دی دی لاشیاں دے کول کھلو کے پوچھ دیاں نے بابا تسی کتھے آرام پہ کر دے ہو؟ دین اسے آن نہیں نہ ہوندی پہ، کیونکہ سر نال کوئی نہ سر ہوندہ تے دی سے آن نہ ہاں۔ پوچھیا بابا کتھی آرام پہ کر دے ہو؟ اس ویلے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات دی شان ظاہر ہوئی، اور حسین لجپال دے کٹے ہوئے گلے تو بھی آواز آئی، میری دھی آ جا تیرا بابا تیرا انتظار پیا کر دے۔ جڑے روز راتی گھر جاؤ تے دیاں دس دیاں نہ کہ آج امی جھڑ کے آئے،
جڑے روز گھر جاؤ تے دیاں دس دیاں ہے نا کہ آج بڑے برا من چھڑکے ہے انہاں بندیاں میں گل پہ سنانا کسی نے سمجھ آ جائے تھے سمجھ لینا جنہاں دیاں راتی دس دیاں کہ ابا آج میں نو بھائی جھڑکے ہے ابو آج میں نو امی جھڑکے ہے حالانکہ شکایتاں پیار اڑیاں ہو دیاں انہاں بندیاں نو گل دستا پیاں جدو سیدزادی قریب ہوئیاں نے اپنے بابے دے سینے نال